حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے حضرت شرجیل کو ملک شام کے مشہور صوبہ ارون کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہ شام کی سرحد پر حضرت ابو عبیدہ کے لشکر سے مل گئے تھے۔ ابو عبیدہ نے انہیں بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ بصرہ ارون کے راستے میں تھا، نہایت مشہور شہر تھا۔ اس کا قلعہ بڑا مضبوط، شاندار اور وسیع تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ میلے کے موقع پر ہر اطراف ملک سے رومی تجارت کے لیے آتے تھے۔ اول تو بصرہ میں ہی کافی فوج موجود رہتی تھی، دوسرے ہرقل اعظم میلے کے موقع پر شہر اور میلے کی حفاظت کے لیے اور فوج بھی بھیج دیتا تھا۔ جب شرجیل بصرہ کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں سالانہ بازار لگا ہوا ہے۔ 12,000 فوجی تو بصرہ کی ہے، اس سے زیادہ سپاہ بصرہ کی حفاظت کے لیے ہرقل اعظم نے بھیج دی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ رومیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان ملک شام کی سرحد پر آ گئے ہیں، اس لیے ہزاروں جنگجو از خود میلہ کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں آ گئے تھے۔ اس سے رومیوں کی تعداد 40,000 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 4,000 مجاہدین تھے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ لوٹ جائے، لیکن انہیں شرم آئی۔ سوچا قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ بڑھ کر بصرہ کے سامنے پہنچ گئے۔ اس اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی رومیوں نے شور و غوغا کیا، بازاری لوگوں پر ہراس طاری ہو گیا۔ اس وقت بصرہ کا حاکم یا فرمان روا روماس تھا۔ ہرقل اعظم کے دربار میں اس کا بڑا رتبہ تھا۔ وہ گرانڈیل اور بڑے لمبے قد کا تھا۔ لوگ اس کے حبصہ اور قد کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ وہ بڑا بہادر اور جنگجو تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مذہبی اور حکمت کا علم بہت زیادہ تھا، پرانی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کیے ہوئے تھا۔ سالانہ میلے کے موقع پر وہ ایک بلند مقام پر لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا۔ جب حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے تو ایک روز وہ اپنے ساتھ چند معززین لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر کے قریب آیا اور سالار عسکر اسلامیہ کو طلب کیا۔ حضرت شرجیل اس کے پاس گئے۔ روماس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ شرجیل نے جواب دیا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جو امی نبی تھے، وہی نبی جن کا ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے۔ روماس، تمہارے نبی نے کیا کام کیا؟ شرجیل، انہوں نے توحید کی تبلیغ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر کے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ روماس، ان کا جانشین کون ہوا؟ شرجیل، ان کے جانشین عبداللہ بن عتیق، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو قحافہ ہوئے ہیں۔ روماس، میں نے تمہارے نبی کا ذکر سنا تھا، میں پرانی کتابیں بھی پڑھا ہوا ہوں، سمجھتا ہوں کہ جن نبی کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے وہ وہی تھے۔ تم لوگ حق پر ہو، تم عراق و شام کے مالک ہو جاؤ گے۔ میں تم سے مہربانی کی راہ سے کہتا ہوں کہ تمہاری جمعیت توڑی ہے اور ہماری جماعت زیادہ ہے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنے ملک کو واپس لوٹ جاؤ تو ہم تم سے کوئی تعرض نہ رکھیں گے۔ شرجیل، آپ شاید اس بات کو نہیں جانتے کہ مسلمان طاقت یا کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے، بلکہ خدا کی رحمت اور مدد پر لڑتے ہیں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو خدا ہمیں ضرور فتح یاب کرے گا۔ ہم تمہارے پاس 3 باتیں لے کر آئے ہیں، جب تک تم ان میں سے کوئی بات نہ منوگے ہم ہرگز تم سے جدا نہ ہوں گے۔ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، یا جزیہ دو، یا لڑو۔ روماس، ہم نہ مسلمان ہو سکتے ہیں نہ جزیہ دے سکتے ہیں، البتہ لڑنے کو تیار ہے۔ لیکن شاید تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہارے بادشاہ ہے وہ میرے دوست ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو ہرگز مجھ سے نہ لڑتے، تم بھی نہ لڑو۔ شرجیل، تم اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ پختہ عقیدے کے مسلمان ہے، خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے مامور ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کے بیٹے اور بھتیجے بھی مذہب و ملت کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ انہیں بھی معاف نہ کرے۔ روماس، اچھا تم ٹھہرو، میں اپنی قوم کو سمجھا دیکھوں، اگر وہ مسلمان ہونے یا جزیہ پر راضی ہو جائے تو اچھا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ اس نے اپنی قوم کے تمام سربراہ اور لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے اہل دین نصرانیہ اور اے اہل ماء معمودیہ، تم میں سے زیادہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری پرانی کتابوں میں عربوں کے ہمارے شہروں میں آنے اور ہمارے قلعوں پر قابض ہو جانے کا ذکر لکھا ہے۔ اس کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تدارک کی 1 لاکھ جمعیت کو صرف 7,000 مسلمانوں نے فلسطین کے مقام پر ہزیمت دے کر بگایا۔ ان لوگوں کا سپہ سالار جس کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عراق کی طرف سے بڑا چلا آ رہا ہے۔
ان سے جنگ کر کے کامیاب ہونا مشکل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اہل عرب سے ادائے جزیہ پر صلح کر لو۔ روماس کی یہ گفتگو سن کر تمام قوم بھڑک اٹھی۔ روماس ڈر گیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری غیرت و حمیت کا امتحان کرنا چاہتا تھا، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو لڑو، میں تم سے آگے ہوں گا۔ اس وقت رومی مسلح ہو کر میدان میں نکلے۔ روماس بھی ہتھیار لگا کر اپنی فوج کے ساتھ ہو گیا۔ رومیوں نے میدان میں آتے ہی فوج کو باقاعدہ ترتیب دیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجاہدین اسلام کو لے کر میدان جنگ میں آ گئے۔ انہوں نے بھی لشکر کو صف بستہ کر دیا۔ چونکہ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کے صفیں لمبی اور زیادہ تھی۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرزندان توحید، ہر مجاہد شہادت کا طلبگار ہے، ہم سب مجاہد ہیں، شہادت ہماری عین تمنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت تلواروں کے سائے میں ہے، اللہ کے نزدیک خون کا وہ قطرہ اور وہ آنسو بہت زیادہ پیارا ہے۔ پروردگار عالم نے اعانت کا وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً مدد کرے گا، اللہ کا نام لے کر حملہ کرو۔ رومیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی توڑی تعداد دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ مسلمان بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ تلواریں میانوں سے نکل آئی اور پھرتی سے نبر و آزما بہادروں کو قتل کرنے لگی۔ رومیوں کو اس قدر کثرت تھی کہ ماجد بن رویم العبسی کہتے ہیں کہ میں حضرت شرجیل کے ساتھ تھا، دشمنوں نے ہمیں نرغے میں لے لیا تھا، ہم لوگ رومیوں کے حلقہ میں بالکل اس طرح تھے جیسے سیاہ اونٹ پر کوئی سفید تل ہو، لیکن باوجود اس قدر قلت کے مسلمانوں کو گویا کوئی فکر ہی نہ تھا۔ وہ نہایت صبر و استقلال سے لڑ رہے تھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے رومیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومی پرزور حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ جوش میں آ کر تلواروں کے وار کر رہے تھے۔ مسلمان زخمی ہوتے جاتے تھے، لیکن مسلمان بھی سر جھکائے جدال و قتال میں مصروف تھے۔ وہ دشمنوں کے وار روک کر جب خود حملہ کرتے تھے تو رومیوں کو قتل کر کے پیچھے ہٹا دیتے تھے، لیکن رومی پھر فوراً ہی بڑھ آتے تھے اور پھر پرجوش حملہ کر کے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی جدوجہد کرنے لگتے تھے۔ نہایت خونریز جنگ ہو رہی تھی۔ تلواروں پر تلواریں پڑ رہی تھی اور سروں پر سر کٹ کٹ کر اچل رہے تھے۔ خون کی بارشیں ہو رہی تھی اور لڑنے والے خون سے تر ہو جاتے تھے۔ یوں تو ہر مسلمان بڑی دلیری اور جانبازی سے لڑ رہا تھا، لیکن حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی جرت اور ہمت سے لڑ رہے تھے۔ وہ کسی ایک جگہ جم کر نہ لڑتے، بلکہ جس طرف رومیوں کا دباؤ بڑھ جاتا تھا اسی طرف حملہ کر کے رومیوں کو تہ تیغ کر ڈالتے تھے۔ ان کی جلوں میں صرف 50 سواروں کا رسالہ تھا۔ جس طرح یہ رسالہ ٹوٹتا تھا، رومیوں کا ستراہ کر دیتا تھا، لاشوں پر لاشیں گرا دیتا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں نے ہزاروں رومیوں کو مار ڈالا تھا، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہزاروں کے مارے جانے پر بھی ان کی کثرت میں کمی نہ معلوم ہوتی تھی۔ مسلمان بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کے حوصلوں میں اس سے کوئی کمی نہ ہوتی تھی، بلکہ وہ خیال کر کے کہ ان کے رومیوں کا قلعہ قمع کرنا ہی ہے اور بھی شدت سے حملہ کرنے لگتے تھے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہی یا تو انہیں کچل ڈالیں گے یا شکست دے کر بھگا دیں گے، لیکن جب ان کے پرزور حملہ کرنے کے باوجود ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو انہیں بڑا غصہ آیا اور وہ اور بھی غضبناک ہو کر حملے کرنے لگے۔ مگر مسلمان گویا لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ ان کی جسموں پر رومیوں کی تلواریں بہت کم اثر کرتی تھی۔ جو مسلمان زخمی ہو جاتا تھا وہ جوش میں آ کر اس سختی سے حملہ کرتا تھا کہ رومی گھبرا کر پیچھے دب جاتے تھے۔ جب لڑائی نے تول پکڑا اور دوپہر کا وقت آ گیا، تب شرجیل نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا حی یا قیوم، اے ارض و سما کے مالک، اے پروردگار عالم، تو نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممالک شام و فارس کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری توحید کی قائل اور عیسائی تیری یکتائی کے منکر ہے، غیب سے ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اب یہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً حوران کی طرف سے غبار اٹھا۔ جب وہ غبار نزدیک ہوا اور گرد کا دامن چاک ہوا تو اسلامی علم اور مجاہدین اسلام آتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے آگے 2 سوار گھوڑا لیے اڑے چلے آ رہے تھے۔ جب قریب آئے تو ان میں سے ایک نے کہا، میں حضرت خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے بولے، میں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اس اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی رومیوں کی ہمتیں پست ہو گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ حضرت خالد اور عبد الرحمن دونوں نے آتے ہی نہایت سختی سے حملہ کیا۔ ان کے بعد ایک سوار صرف تہ باندھتے ہوئے آئے
وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، ہوشیار ہو جاؤ او کافرو، میں زرار رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، میں مسلم شاہ سوار ہوں، میرا نیزہ آہن شگاف ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے بھی شدت سے حملہ کیا۔ ان کے بعد تمام ہمراہ یعنی خالد نہایت جوش سے حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے عیسائیوں کو تلواروں کی تاروں پر رکھ لیا، ان کی کئی صفوں کو زیر و زبر کر ڈالا، دور تک لاشیں بچھا دی۔ عیسائی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد نے اس وقت ان کا تعاقب کرنا مناسب نہ سمجھا، میدان جنگ سے لوٹ آئے۔ عیسائی پہلے ہی لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے کیمپ میں آ گئے۔ حضرت خالد نے شرجیل سے کہا، کیا تمہیں علم نہ تھا کہ ان ایام میں یہاں بصرہ میں میلہ لگتا ہے؟ میلے کی حفاظت کے لیے قیصر فوجیں بھیجتا ہے۔ شرجیل، معلوم تھا۔ خالد، پھر تم نے ایسی باری جمعیت پر حملہ کرنے کی جرت کی؟ شرجیل، میں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم کی تعمیل کی ہے۔ خالد، وہ مرد مسلمان ہے، بولے بالے اور سیدھے سادے ہے، طریقے جنگ سے بخوبی واقف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے آرام کرنے کا حکم دیا۔ رات کو ایک دستہ حفاظت پر معمور کر دیا۔ صبح جب ہوئی تو رومی پھر میدان جنگ میں نکل کر صف بستہ ہوئے۔ حضرت خالد بھی جیش اسلام کو لے کر میدان میں آ گئے۔ جب دونوں لشکر صف بستہ ہو گئے تب روماس شاہی لباس پہن کر ایک گرانڈیل گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں لشکروں کے بیچ میں کھڑا ہو کر پکارا، میرے مقابلے میں اسلامی لشکر کے سردار نکل آوے۔ فوراً حضرت خالد اپنا گھوڑا بڑھا کر اس کے مقابلے میں پہنچ گئے۔ روماس نے پوچھا، کیا تم ہی اسلامی لشکر کے سردار ہو؟ حضرت خالد نے کہا، مسلمان لوگ ایسا ہی جانتے ہیں، مگر میں ان کا سردار اسی وقت تک ہوں جب تک خدا کی نافرمانی نہ کروں۔ روماس، سنیے، میں نے بہت سی پرانی کتابیں پڑھی ہے، میں آپ کے مذہب کے متعلق کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد، پوچھیے۔ روماس، کیا تمہارے نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ حضرت خالد، ہاں، اس کتاب کا نام قرآن شریف ہے۔ روماس، تمہارے نبی کا کیا نام تھا؟ حضرت خالد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روماس، شراب حرام رہی یا حلال؟ خالد، شراب حرام کر دی گئی، جو شخص شراب پیے اس پر حد جاری ہوتی ہے۔ اس طرح جو زنا کرتا ہے، عورت ہو یا مرد، اس کے درے لگتے ہیں، اور اگر مرد بیوی والا یا بیوی شوہر والی زنا کرتے ہیں تو خدا کا حکم ہے کہ انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ روماس، کیا تم پر نماز فرض ہوئی؟ خالد، ہاں، 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے۔ روماس، اور حج؟ خالد، ہم لوگ خانہ کعبہ کے حج کرتے ہیں۔ روماس، اور جہاد؟ حضرت خالد، جہاد بھی فرض ہے۔ روماس، ہماری پرانی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہے، تمہارا مذہب سچا ہے۔ خالد، پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ روماس، مجھے خوف ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری قوم مجھے اور میرے اہل و عیال کو مار ڈالے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم مسلمان ہو جائے، لیکن دریحان جو میلے کی حفاظت کرنے والی فوجی کا سردار ہے قوم کو ورغلا رہا ہے، میں یہاں سے واپس جا کر قوم کو سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر روماس نے واپسی کا قصد کر لیا۔ حضرت خالد نے کہا، اگر تم بغیر لڑے واپس جاؤ گے تو قوم شک کرے گی، بہتر ہے کہ لڑو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دونوں نے لڑائی شروع کی۔ کچھ وقفہ کے بعد حضرت خالد نے سختی سے حملہ کیا۔ روماس بھاگا۔ حضرت خالد کچھ دور تک تعاقب کر کے پلٹ آئے۔ روماس اپنی قوم میں پہنچا۔ اس نے معززین قوم سے کہا، ان مسلمانوں پر فتح پانا مشکل ہے، بہتر ہے ان سے صلح کر لو۔ لوگوں نے کہا، تم پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا ہے، تم گھر میں جا کر بیٹھو، دریحان تمہاری قائم مقامی کریں گے۔ دریحان کو ان لوگوں نے پہلے ہی لڑائی پر آمادہ کر لیا تھا اور اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ فتح یابی کے بعد ہرقل اعظم کی خدمت میں جا کر تمہیں بصرہ کی حکومت دلا دیں گے۔ چنانچہ اب دریحان مسلح ہو کر میدان میں نکلا۔ اس کے مقابلے میں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ دریحان نے ان پر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ انہوں نے اس کا حملہ روک کر خود بھی حملہ کیا۔ دونوں جنگی فنون سے خوب واقف تھے، نہایت ہوشیاری سے لڑنے لگے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں دریحان تک گیا۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں عبد الرحمن اس کا خاتمہ نہ کر ڈالے۔ وہ ان کے مقابلے سے بھاگا۔ عبد الرحمن سے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ دونوں گھوڑے تیزی سے دوڑے۔ دریحان کا گھوڑا تیز دوڑنے والا تھا، وہ دریحان کو بچا لے گیا۔ جب وہ اپنے لشکر میں پہنچا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تم کیوں بھاگ آئے؟ دریحان نے جواب دیا، اگر میں بھاگ کر نہ آتا تو مار ڈالا جاتا۔ رومی یہ سن کر کچھ ہراساں ہو گئے۔ عین اسی وقت نے اسلامی لشکر نے حملہ کر دیا۔ رومی بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں سے بھڑ گئے۔ گومسان کی جنگ ہونے لگی۔ مسلمانوں نے بڑی پھرتی سے رومیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کی لاشوں سے میدان جنگ کو بھر دیا۔
رومی گھبرا کر بھاگے اور قلعہ میں گھس کر فصیل پر جا چڑھے۔ انہوں نے فصیل کے اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی اور مسلمان جو قلعے پر دعویٰ کیے بڑے چلے آ رہے تھے روک دیا۔ حضرت خالد نے اس وقت لڑنا مناسب نہ سمجھا، وہ مع لشکر کے پلٹ آئے۔ جب رات ہوئی تو حضرت خالد نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو 100 سوار دے کر لشکر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ عبد الرحمن عشاء کی نماز پڑھ کر گشت کرنے لگے۔ رات کی اندھیری تھی، ابھی 1/3 رات گزری تھی۔ یہ لوگ قلعے کی طرف گشت کر رہے تھے کہ دفعتاً ان کے گھوڑوں نے کنوتیاں کھڑی کی اور ہنہنانے لگے۔ عبد الرحمن نے کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی غیر شخص ہم سے قریب ہے۔ اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا۔ عبد الرحمن اسے گرفتار کرنے کے لیے اس کی طرف جھپٹے۔ اس سوار نے کہا، نرمی اختیار کرو اے عربی برادر، میں روماس بصرہ کا حاکم ہوں، تم مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو۔ عبد الرحمن روماس کو لے کر حضرت خالد کی خدمت میں آئے۔ روماس نے ان سے کہا، میری قوم مجھ سے بدظن ہو گئی، اس نے مجھے مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ میرا محل فصیل سے ملا ہوا ہے، میں فصیل میں نقب لگا کر آیا ہوں، تم چند بہادر مسلمان کو میرے ساتھ بھیج دو، شاید اللہ تعالیٰ قلعہ فتح کرا دے۔ حضرت خالد نے خدا کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے عبد الرحمن سے کہا، میں نے تمہیں اس مہم پر نامزد کیا، تم 100 سوار منتخب کر کے روماس کے ساتھ چلے جاؤ۔ عبد الرحمن نے 100 سوار منتخب کیے اور روماس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ روماس انہیں نقب کے ذریعے سے اپنے مکان میں لے گیا، وہاں انہیں رومی لباس پہننے کو دیا۔ عبد الرحمن نے 25 سواروں کو شہر کے چاروں دروازوں پر متعین کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ جب تم تکبیر کی آواز سنو تو دروازوں کے محافظوں کو قتل کر کے پھاٹک کھول دو۔ اس کے بعد روماس عبد الرحمن کو ساتھ لے کر درحان کے پاس پہنچا۔ اس وقت درحان شراب نوشی میں مصروف تھا۔ اس نے روماس سے دریافت کیا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ روماس نے جواب دیا، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ہے، تجھے دوزخ میں بھیجنے کے لیے آئے ہیں۔ درحان جلدی سے تلوار لے کر اٹھا۔ عبد الرحمن نے ایسے تلوار کا ہاتھ مارا کہ درحان کا سر اڑ گیا۔ اسی وقت عبد الرحمن نے زور سے تکبیر کہی۔ شہر کے چاروں طرف جو مسلمان دروازوں پر پہنچ گئے تھے انہوں نے بھی تکبیر کہہ کر محافظوں کو قتل کر کے پھاٹک کھول دیے۔ حضرت خالد اپنا لشکر لے کر قلعے کے نیچے پہنچ گئے۔ وہ جلدی سے قلعے میں جا گھسے۔ اس وقت صبح ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے قلعے میں گھس کر رومیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ رومی نا امید ہو گئے، وہ امان امان چلانے لگے۔ حضرت خالد نے انہیں امان دے دی۔ اب حضرت خالد نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان تمام شہر میں گشت کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نامہ لکھا اور لکھا کہ میں دمشق جا رہا ہوں، آپ بھی وہی آ کر مجھ سے مل جائے۔ چنانچہ حضرت خالد مع تمام لشکر کے دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔